اگلی ایپیسوڈ تو کافی زیادہ دھماکہ خیز ہونے والی ہے کیونکہ شازیہ جس کا سامنا اتنے برسوں کے بعد مظہر صاحب سے ہو چکا ہے، مظہر صاحب کے سامنے ساری حقیقت بھی کھل کر آ جاتی ہے کہ آخر شازیہ کو بگانے والا کون تھا، کس نے یہ کہا تھا کہ مظہر کے سر پر غصہ سوار ہے اور وہ شازیہ کی جان لے لے گا، اسی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ یہ سب کچھ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ فرحت ہے، جیسا کہ آپ کو کئی قسطوں سے بتایا جا رہا ہے۔ اب مظہر فرحت کو دھکے دے کر وہاں سے نکالے گا، وہ اسے کہے گا کہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، برسوں تک اس راز کو ہم سے چھپا کر رکھا تم نے۔ فرحت سب سے جھوٹ بولے گی، لیکن اب اس کا جھوٹ ذرا بھی کام نہیں آنے والا کیونکہ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ زارا اور سارا وہ کہتی ہیں کہ فرحت پھوپھو، ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک دن آپ کی حقیقت سب لوگوں کے سامنے آئے گی اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دیکھیے وہ دن آ چکا ہے۔ آخر کیوں کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ ایسا؟ فرحت پھوپھو، آپ نے ہم لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے، سارا کو اپنی ماں سے دور رکھا ہے آپ نے، اور مجھے میرے بابا کے پیار سے محروم رکھا ہے، یعنی دو گھروں کو برباد کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مظہر کہتا ہے کہ چپ ہو جو زارا، تمہیں اب مزید ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم نے ہمارے لیے کیا ہے نا وہی کافی ہے ہمارے لیے، اسی لیے بیٹا سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، مجھے کیا کرنا ہے اب میں خود فیصلہ کروں گا۔ فرحت، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرحت کافی زیادہ روئے گی اور کہے گی میرا جائیداد میں حصہ ہے اور وہ حصہ مجھے ملنا چاہیے، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں دربدر کی ٹھوکریں کھاؤں گی۔ وہاں پر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح سے ہی کسی کو دربدر کیا تھا۔ یہاں پر فرحت سب لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ معافی مانگے، لیکن وہ ایسی عورت تو ہے نہیں کہ وہ شرمندگی محسوس کرے یا اپنے کیے پر ندامت ہو۔ اب ادھر شازیہ وہ مظہر سے کہہ سکتی ہے یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کا فیصلہ میں خود کروں گی، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ سارا کی شادی عادل کے ساتھ ہوگی یا کسی اور کے ساتھ؟ مظہر کہتا ہے یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو ان کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ سارا بہت خوش رہے گی عادل کے ساتھ، تم خود پوچھ سکتی ہو سارا سے۔ شازیہ کہے گی کہ میں اس سے نہیں پوچھوں گی، بلکہ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ مظہر کہتا ہے کہ برسوں پرانی غلطی اب دوبارہ سے مت کرو۔ شازیہ کہتی ہے کہ وہ غلطی میں نے نہیں کی تھی، اب سب لوگوں نے مل کر میری زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھیے میں زندہ سلامت آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں اور آپ سب لوگوں کا پلان فیل ہو چکا ہے۔ مظہر کہتا ہے مجھے خواب آتے تھے کہ میری دو جڑواں بیٹیاں ہیں، اور وہ حال سچ ہو گیا ہے کہ واقعی میں میری دو بیٹیاں آج میرے سامنے کھڑی ہیں اور میں بے حد خوش ہوں۔ شازیہ کہتی ہے کہ مظہر کیا تم واقعی میں خوش ہو مجھے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر؟ مظہر کہتا ہے کہ میں کیوں نہ خوش ہوں، تم جانتی ہو کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، جانے انجانے میں مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان سے منہ ہی پھیر لوں۔ شازیہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت اذیت دی ہے، لیکن اب یہ تو فیصلہ شازیہ کو ہوگا۔ سارا اور زارا وہ دونوں اپنی امی کے پاس آتی ہیں۔ زارا سارا سے کہہ دیتی ہے کہ آج ہم امی کو راضی کر کے رہیں گے کہ اب ہم حیدرآباد میں ہی رہیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ امی اب ہمیں حیدرآباد میں ہی رہنا ہوگا، ہاں واپس کراچی نہیں جائیں گی۔ شازیہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم دونوں کو لے کر کراچی ہی جاؤں گی، جن سوالوں کے جواب جاننا تھے وہ میں نے جان لیے ہیں، جس چیز کا سامنا کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہ جاؤں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، تم دونوں بھی تیار ہو جاؤ اور تم دونوں کی شادی کا فیصلہ میں کروں گی، مظہر نہیں۔ اب دونوں بہنیں کافی زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ آخر اپنی امی کو کیسے راضی کریں۔ ادھر سارا جو دل ہی دل میں خوش ہے کہ بابا اس کی شادی عادل کے ساتھ کروائیں گے، لیکن سارا کو معلوم ہو چکا ہے کہ زارا عادل کو پسند کرنے لگی ہے، اور جس طرح سے زارا کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی میری شادی کی بات سن کر، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ سرمد کو بھول چکی ہے۔ سارا کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، زارا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں عادل کو پسند کرتی تھی اور اب عادل کو کیسے لائک کر سکتی ہے؟ سارا کہتی ہے کہ زارا تم خوش ہونا۔ زارا کہتی ہے کہ کس بات سے؟ وہ کہتی ہے کہ میری شادی اگر عادل کے ساتھ ہوگی تو کیا تم خوش رہ پاؤ گی؟ زارا کہتی ہے کہ آف کورس میں خوش رہ پاؤں گی، مجھے کیا مسئلہ ہوگا، لیکن سارا کہتی ہے میں نے تمہاری آنکھوں میں عادل کے لیے محبت دیکھی ہے اور عادل کی آنکھوں میں تمہارے لیے، آخر کیا ہو گیا ہے؟ تم دونوں اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو صاف صاف مجھے بتا دو، میں خود ہی پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ سرمد جب وہ سارا سے ملاقات کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹنے کی بات مت کرنا، کیونکہ زارا میری ہے، میں زارا سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ زارا تو میرے ساتھ کافی زیادہ خوش تھی، اچانک سے بازی کیسے پلٹ چکی ہے کہ اسے محبت عادل سے ہو گئی ہے، ضرور یہ اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے۔
سارا کہتی ہے یہی چیز تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، کیونکہ زارا خود مجھے کہتی تھی کہ تم عادل کے ساتھ خوش رہوگی، لیکن خود اب وہ عادل کو کیسے لائک کر سکتی ہے؟ سارا کہتی ہے سرمت اب میں کچھ نہیں کرنے والی، کیونکہ زارا نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس نے میری امی کو مجھ سے ملوا دیا، اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں کبھی بھی زارا کی خوشی کو اس سے محروم نہیں کروں گی۔ سرمت کہتا ہے اور میری خوشیاں ان کا کیا ہوگا اور میرے دل کا کیا ہوگا؟ لیکن سارا کہتی ہے جیسے میں پیچھے ہٹ رہی ہوں نا، تمہیں بھی پیچھے ہٹنا ہوگا۔ سرمت کافی زیادہ اپسٹ ہوتا ہے کہ وہ کیسے زارا کو منائے کہ عادل اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں صرف اور صرف میری جگہ ہونی چاہیے۔ ادھر مدر صاحب فیصلہ کر لیں گے کہ فرحت کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دیا جائے، لیکن شازیہ اور یہاں تک کہ سلمہ وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ بھائی صاحب آپ اپنی بہن کو معاف کر دیجیے، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور جنہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے انہیں معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ شاید فرحت سے نادانی میں سب کچھ ہو گیا ہے۔ مظہر کہتا ہے اگر نادانی میں اس سے اتنا بڑا کام ہو چکا ہے تو سوچو کہ آگے وہ کیا کرے گی، آگے تو وہ لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ نہیں، مجھے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ فرحت کو اس گھر سے نکال دیا جائے اور اسے جائیداد میں کوئی حصہ بھی نہ دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ ادھر عادل جب وہ اپنی امی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ایسی حرکت بھی کر سکتی ہیں، آپ میری ماں ہیں، ایک ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ فرحت کہتی ہے کہ عادل بیٹا مجھے معاف کر دو، جانے انجانے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ عادل کہتا ہے کہ اب آپ کو اس غلطی کا ازالہ کرنا ہوگا، میری شادی زارا کے ساتھ کروا کر۔ امی میں زارا کو لائک کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرحت بھی کافی حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تم تو سارا کو لائک کرتے تھے نا، زارا کو نہیں؟ پھر؟ لیکن عادل کہتا ہے نہیں امی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں زارا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ ماموں سے بات کریں اور میری شادی زارا کے ساتھ طے کروائیں۔ فرحت کہتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو اپنی بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتی، اس قدر مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ماموں وہ میری بات سنیں گے؟ وہ کبھی بھی میری بات نہیں سنیں گے، حالانکہ میرے بات کی ان کے آگے اب رتی برابر بھی عزت نہیں۔ اب عادل کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر اس کے ماموں نے اس کا رشتہ سارا کے ساتھ طے کروا دیا تو اس کی شادی سارا کے ساتھ ہی ہوگی، اس وجہ سے سارا کو خود پیچھے ہٹنا ہوگا۔ عادل سارا کے پاس آ کر اسے کہے گا سارا میں تمہیں نہیں بلکہ زارا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو سارا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور اس کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا، اور کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اتنے مہینوں تک اور جب تک میں یہاں پر رہتی رہی تھی تمہیں تو میری معصومیت بہت پسند تھی نا؟ لیکن عادل کہتا ہے کہ جانے انجانے میں ہی صحیح، لیکن مجھے زارا سے محبت ہو گئی ہے اور میں اسے ہی اپنی زندگی کا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں، اس جیسی نڈر اور بہادر لڑکی مجھے بہت پسند ہے۔ سارا تو کافی زیادہ روتی ہے۔ ادھر سرمت کا کیا ہوگا، یعنی وہ بھی زارا کو لائک کرتا ہے تو دوسری جانب عادل بھی زارا کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرمت ایک اچھا شخص ثابت ہوا ہے یا پھر عادل؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔